مسلمانوں کی بدقسمتی ہے نا، بدقسمتی ہے، یہ جہلوں سے دین لیتے ہیں، جہلوں سے اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں یہ بیچارے۔ ابھی ایک مہمان پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، پرلے درجے کا بیچارہ جاہل ہے، وہ اس کے اندر کئی فتنے بھی ہیں اور کئی شر بھی ہیں۔ اہل بدعت کی گود میں جا کر بیٹھا، ان کی من کی کہتا ہے، میڈیا خوش ہے، ان کی تو فالوئنگ بڑھ رہی ہے۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کس طریقے سے یہ اہل حدیث جماعت کے ایک معروف مصنف ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، وہ کس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے بد زبانی کر رہے تھے، اور یہ ان کا وتیرہ ہے، اور ان کی اس گندی زبان سے ان کے اپنے مسلک کے بھی اور دیگر غیر مسلک بھی محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ایک چیز اچھی تھی یا خوش آئند تھی، وہ یہ کہ ایک طرف یہ لوگ اس طرح سے بد زبانی کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جب وہ پاکستان آئے، اور دوسری طرف ہم ابھی آپ کو ابتسام الہی ظہیر صاحب کا بھی اس کے اوپر ریبٹل یا جواب سنائیں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس عرصے کے دوران جس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آئے تھے، تو اس وقت سب سے زیادہ وارم ویلکم یا گرم جوشی کے ساتھ استقبال، پروٹوکول، یہ سب چیزیں دینے کے اندر اہل حدیث جماعت جو ہے، خاص طور پہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، شام الہی ظہیر صاحب اور دیگر یہ ان کے جو دیگر لوگ بھی ہیں، حالانکہ ان کو ہم لوگ یزیدی اہل حدیث گروپ کے اندر ہی شمار کرتے ہیں، جیسا کہ قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب، ان سب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کیا اور ان کا بڑا گرم جوشی کے ساتھ استقبال بھی کیا، اپنی ان کے ساتھ ویڈیوز اور اس کے علاوہ تصویریں بنا کے بھی سوشل میڈیا دیگر جگہوں پہ شیئرنگ بھی کرتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ان کے اندر ایسے ہیں جو بدتمیزی کا بازار گرم کرتے ہیں، جیسا کہ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، وہ کیا کر رہے تھے وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ اپنے علاوہ ہر بندے کے حوالے سے ایسے ہی بد زبانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ ایک عالمانہ روش نہیں ہے۔ بہرحال ابتسام الہی ظہیر صاحب نے اس کو کیسے جواب دیا وہ سنیے، اور پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ کوئی امام معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی صاحب ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے اماموں سے ہو سکتا تھا، ان سے بھی ہو سکتا ہے حضرات گرامی قدر۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت و تعصب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب وطن کے اندر ہی موجود تھے، کل تک ان کی تعریفیں کرنے والے، کل تک ان کو ویلکم کرنے والے، فقط حزبیت کی وجہ سے، فقط پارٹی بازی اور ذاتی اناد اور مفاد کی وجہ سے ان کے بارے میں فتوے داغنا شروع ہو گئے، ان کو جو ہے کریکٹر اسیگنیشن شروع ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، کسی بڑی سے بڑی علمی شخصیت خاص طور پہ اگر وہ سنجیدہ ہو، ایک تو جو ہے نا مسخرہ ہو گئی بندہ، یا ایک تبرے باد ہو جس طرح مرزا جیل میں ہے، اس کی بات اور ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ عالمی ہاں کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ سنجیدگی کی حدود میں رہتا ہے تو پھر اس سے اختلاف بھی سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے نہ کسی پہ تبرہ کیا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کی تنقید کی، نہ کسی کی توہین کی۔ اب اگر آپ ان کے بارے میں یہ رویہ اپناتے ہیں وہ جاہل ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ جناب جو ہے کروڑوں جناب آ جائے اس جیسے جمع ہو جائے، فلاں کے جوتے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو یہ اسلوب جو ہے یہ علماء کا شایان شان نہیں۔